حضرت ابن عمر سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا علی اثنین، صرف 2 آدمیوں پر رشک کرنا جائز ہے۔ ایک وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا کیا، پھر وہ اس کے ساتھ رات اور دن کی گھڑیوں میں قیام کرتا ہے، اور دوسرا وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا اور وہ اسے اللہ کی راہ میں رات اور دن کی گھڑیوں میں خرچ کر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کثیر علم اور کثیر مال عطا فرمائے اور اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی دعا ہے ثابت قدمی کے حوالے سے، مجھے دین پر ثابت قدمی دے دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدمی کے لیے جو دعا کرتے تھے، ترمذی میں یہ روایت موجود ہے، 3587 نمبر پر 3587۔ آئیے دعائیہ الفاظ دہراتے ہیں۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے دلوں کو پلٹنے والے، تو ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم فرما۔ تیسری چیز وضو کے حوالے سے ہے۔ وضو میں آج ہم دیکھیں گے کلی کرنے کے عمل کو۔ کلی دوسرا عمل ہے جو انسان وضو کے اندر کرتا ہے۔ کلی کرتے ہوئے انسان کس چیز کو دھوتا ہے؟ بظاہر زبان کو اور منہ کے اندر کی جو فالتو چیزیں ان کو باہر نکالتا ہے، لیکن نماز سے پہلے اس کلی کی حاجت ایک اور طرح سے بھی ہے۔ دیکھیے، منہ کے اندر زبان ہے جو جھوٹ بولتی ہے۔ زبان سے ہم کتنی غلط باتیں کر جاتے ہیں۔ زبان بولے تو زخم لگائے، زخم بھر نہ پائے، کلی زبان کو پاک کر دیتی ہے۔ اس سے زبان کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، زبان اور اندر کا پورا حصہ صاف ہو جاتا ہے۔ کلی کرتے ہوئے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس سے منہ کی برائیاں دھل رہی ہیں، جو فوش کلام اس زبان سے کیا وہ دھل گیا۔ اب اس زبان کی پاکیزگی کو برقرار رکھنا ہے۔ انشاءاللہ زبان پاک ہوتی ہے تو رب سے کلام کرنے کے قابل ہوتی ہے۔ نماز اللہ سے ملاقات ہے، اور اللہ سے ملاقات کی تیاری وضو ہے۔ اس وضو کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو اس گلٹ سے نکالتا ہے جس کی وجہ سے اللہ کے سامنے درست اظہار بھی نہیں کر پاتا۔ چوتھی چیز نماز کے حوالے سے ہے سینے پر ہاتھ باندھنا۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر انسان کیا سوچے؟ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کیا کرتے تھے۔ آئیے دعائیہ الفاظ دہرا لیتے ہیں۔ اس دعا کو دعائے استفتاح کہتے ہیں۔ اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، حدیث کا نمبر ہے 744 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینے پر ہاتھ باندھنے کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ دعا کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ کتنا کمپریہنسو کانسیپٹ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی حکمت رکھتے تھے، ہر جگہ پر کیسے رب کے سامنے اپنے حالات و واقعات رکھ دیتے تھے، اور کس طرح سے ہر جگہ فائدہ حاصل کرتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی یہ فائدے اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری کر دے جتنی دوری مشرق اور مغرب میں ہے۔ اللہ مجھے گناہوں سے ایسے پاک کر دے
جیسے سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے، اللہ میرے گناہوں کو پانی، برف اور اولوں سے دھو ڈال۔ ایک دفعہ پھر دعائیہ الفاظ دہرا لیتے ہیں، اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد۔ خشوع کے لیے آج خاص دھیان رکھنا ہے، راستوں میں نماز پڑھنے سے گریز کرنا ہے، کیونکہ راستے میں انسان نماز پڑھتا ہے توجہ ادھر ادھر بٹتی رہتی ہے۔ انسان اگر تھوڑا سا الگ جگہ پر نماز پڑھے تو اس کو زیادہ سکون ملتا ہے۔ ہاں، جن کو باجماعت نماز پڑھنے کی دولت مل جائے ان کی خوش نصیبی کے کیا کہنے، وہ لوگوں کے درمیان ہوں گے، سبھی لوگ ایک ہی کام کریں گے، ان کی توجہ بٹے گی نہیں، اللہ ہی کی طرف رہے گی۔ پانچویں بات اخلاق کے حوالے سے، آج ہم وعدہ خلافی کے حوالے سے دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34 ہے، ان العہد کان مسئولا، یقیناً وعدے کی باز پرس ہوگی، یعنی انسان وعدہ توڑ کر اللہ سے نہیں بچ سکتا، وعدہ پورا کرنا ہوگا۔ رسول اللہ نے فرمایا، لا دین لمن لا عہد لہ، جس میں عہد نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے۔ جس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے باز پرس کرنی ہے اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ انسان اکیلے میں بیٹھ کے چند لوگوں کے درمیان سب سے چھپ کر بھی وعدہ توڑتا ہے، ایک آنکھ اسے دیکھتی ہے اور وہ آنکھ ریکارڈ رکھتی ہے، اور اس آنکھ نے فیصلہ کر دینا۔ وہ آنکھ رب ذوالجلال کی ہے، اس ذات کے دیکھنے کے بعد حساب کتاب ضرور ہونا ہے۔ کیا جواب دیں گے ان وعدہ خلافیوں کا؟ اللہ سے توبہ کرنے کی بہت ضرورت ہے، توبہ کے بعد ہی انسان کے لیے اصلاح کرنا ممکن ہوتا ہے۔ چھٹی بات انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے، بہترین صدقہ گھر والوں پر خرچ کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین مال وہ ہے جس کو آدمی اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، اسی طرح وہ مال جس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے جانور پر خرچ کرتا ہے، اور وہ مال جس کو وہ اللہ کی راہ میں اپنے رفیقوں یعنی دوستوں پر خرچ کرتا ہے۔ یہاں تین باتیں ہیں، گھر والوں پہ مال خرچ کرنا، اپنی سواری پر مال خرچ کرنا اگر وہ اللہ کی راہ میں استعمال ہو رہی ہے، اور اسی طرح اپنے دوستوں پر خرچ کرنا، وہ دوست جو ایک دوسرے کو ایمان کی یاد دلاتے ہیں، ان دوستوں پر خرچ کیا ہوا مال بہت بڑھتا رہتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے باہمی محبت بڑھتی ہے، اس کی وجہ سے باہمی تعلقات میں اضافہ ہوتا ہے اور نیکی کے کام زیادہ ہوتے ہیں۔ ساتویں چیز ہے، آج کیا کریں؟ دن رات قرآن حکیم کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے دعا بھی کرنی ہے اور اس کے لیے کوششوں کا آغاز کرنا ہے۔ انشاءاللہ آج جو اصول اور کام اپنے لیے طے کیے ہیں انہیں ضرور پورا کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے گھر والوں اور دوستوں کو تحائف دینے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔